الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا من اتی اللہ بقلب سلیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ معزز سامعین کرام، عزیز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں خبردار رہو، اس بات کو توجہ کے ساتھ سن لو، اس بات پہ خوب غور و فکر کر لو کہ ان فی الجسد مضغہ، جسم میں ایک ایسا لوتھڑا ہے، ایک ایسا عضو ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ صحیح ہو جاتا ہے تو سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے، واذا فسدت، جب وہ خراب ہو جاتا ہے، فسد الجسد کلہ، تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا الا، خبردار، وہی القلب، وہ انسان کا دل ہے۔ انسان کے دل کو اس کے جسم میں بہت مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ جسمانی اعتبار سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو دل کی بیماریاں ہیں وہ بہت زیادہ جان لیوا ثابت ہوتی ہے۔ ایک لمحے کے لیے حرکت قلب جو ہے وہ بند ہو جائے، دل کی حرکت بند ہو جائے تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس لیے انسان کوشش کرتا ہے کہ وہ ایسی بیماریوں سے محفوظ رہے اور ایسی چیزوں سے اجتناب کرے جو دل کو بیمار کرنے والی ہوں۔ اگر دل بیمار ہے تو باقی جو جسم کے اعضاء ہیں ان کا کام بھی متاثر ہوتا ہے۔ یہ صرف جسمانی اعتبار سے فزیکلی ہی نہیں ہے، بلکہ روحانی اعتبار سے بھی بات ایسے ہی ہے۔ اگر انسان کا دل ٹھیک نہ ہو تو باقی جو اعضاء ہیں ان کے اعمال بھی درست نہیں رہتے۔ اگر انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، اس کی عظمت کا احساس ہو، آخرت کی فکر ہو، تو اس کے جسم کے جو اعضاء ہیں ان کے کاموں سے، ان اعمال سے وہ فکر جھلکتی ہے۔ پھر جو اس کی زبان کا استعمال ہے وہ اس کے مطابق ہو جاتا ہے، اس کے کانوں کا استعمال اس رضا الہی، خوف الہی، خشیت الہی کے مطابق ہو جاتا ہے، اس کے پاؤں کا چلنا، اس کے ہاتھوں کا اٹھنا، اس میں وہ چیز جھلکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اگر کسی انسان کے دل میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی ایک خواہش ہے، فخر ہے، غرور ہے، تکبر ہے، تو اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ سے وہ فخر و غرور ظاہر ہوتا ہے۔ یعنی دل میں خرابی آئی تو زبان کے الفاظ میں خرابی آ گئی، اس کی چال ڈھال میں خرابی آ جاتی ہے۔ اگر کسی انسان کے دل میں بری خیالات، بری خواہشات اور بے حیائی کے خیالات موجود ہیں تو اس کی آنکھوں کا استعمال بھی اس کے مطابق ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ وہ اسی کی نمائندگی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جس طرح کا انسان کا دل ہوتا ہے نا، اس کی زبان، اس کی آنکھیں، اس کے کان، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں اسی طرح کے اعمال سر انجام دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اذا صلحت، جب دل درست ہو جاتا ہے نا، صحیح ہو جاتا ہے، صلح الجسد کلہ، تو سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ، جب یہ خراب ہو جاتا ہے، اس میں خرابی آ جاتی ہے، تو فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے دل کی اصلاح کریں، اور یہ بغیر کوشش کے نہیں ہوتے۔ وہ کام جو دل کو بگاڑتے ہیں، دل کو خراب کرتے ہیں، ان سے اجتناب کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پہ دل کو خراب کرنے والی جو چیزیں ہیں ان میں ایک چیز جو ہے وہ طول عمل ہے، لمبی لمبی خواہشات، انسان لمبے لمبے
منصوبے بناتا رہتا ہے, پلاننگ کرتا رہتا ہے, یہ کروں گا, وہ کروں گا, یہ جاب, اس کے بعد یہ کروں گا, یہ بزنس, اس کے بعد یہ کر لوں گا. یعنی ایسے منصوبے, ایسی خواہشات, ایسی پلاننگ زندگی کی جس میں موت نہ ہو, جس میں آخرت کہیں پہ فٹ نہ ہو رہی ہو, یہ طول عمل ہے. اور یہ جو خواہشات ہوتی ہیں نا, جب انسان موت کو بھلا بیٹھتا ہے تو دل میں خرابی واقع ہونا شروع ہو جاتی ہے. اسی طرح بری سوسائٹی, برے دوستوں کی مجلس, یہ بھی انسان کو اور انسان کے دل کو خراب کرتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا کہ نیک دوستوں کی جو مجلس ہے, صحبت ہے, ان کا جو ساتھ ہے, اس کی مثال ایک عطر فروش کی ہے کہ اگر انسان اس کے پاس بیٹھتا ہے یا تو وہ عطر اور خوشبو اس سے خرید لیتا ہے, اگر نہیں بھی خریدتا تو جتنی دیر اس کے پاس بیٹھتا ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ خوشبو تو آتی رہتی ہے. اسی طرح نیک لوگوں کے پاس بیٹھنے والا نیک بن جاتا ہے. اگر ان کی طرح نیک نہ بھی بن پائے تو کچھ نہ کچھ بہرحال اس کے دل پہ اثرات ضرور مرتب ہوتے ہیں. اس کے بالکل برعکس فرمایا جو برے دوست ہیں, بری مجلس ہے, اس کی مثال ایک بھٹی جلانے والے کی طرح ہے. جب ہم اس کے پاس بیٹھیں گے تو اس سے انگارے اڑیں گے اور وہ ہمارے کپڑوں کو جلا ڈالیں گے. اگر کپڑوں کو نہیں بھی جلائیں گے تو کم از کم اس کا دھواں بھٹی کا, اس کی تمازت اور حرارت, وہ تو ہمیں ضرور نقصان پہنچائے گی, ہم تک پہنچے گی. تو اسی طرح برے لوگوں میں بیٹھنے والا شخص یا تو ان کی طرح برا بن جاتا ہے, اگر ان کی طرح کا برا نہ بھی بنے تو کچھ نہ کچھ ان کا اثر اس پہ ضرور ہوتا ہے. تو برے لوگوں کے ساتھ رہنا, گناہگاروں کے ساتھ میل جول رکھنا, زیادہ دوستیاں رکھنا, ان کے ساتھ زیادہ اٹھنا بیٹھنا, یہ انسان کے دل کو خراب کرنے والی چیزوں میں سے ایک چیز ہے. اسی طرح فراغت, بعض دفعہ انسان کے پاس کوئی کام کرنے کو نہیں ہوتا تو وہ کہتے ہیں نا کہ خالی جو دل ہوتا ہے نا وہ شیطان کا گھر ہوتا ہے, یا خالی دماغ جو ہے وہ شیطان کا گھر ہوتا ہے. اگر ہم اپنے نفس کو, اپنے دل کو نیکی کی طرف نہیں لے کے جائیں گے تو وہ ہمیں برائی کی طرف لے جائے گا. تو جب کوئی بھی انسان کے پاس کرنے کو کام نہیں ہوتا اور وہ اپنے دل کو فارغ رکھتا ہے, اللہ کی یاد سے فارغ رکھتا ہے, ایون کہ وہ اپنے دنیا کو سنوارنے کا بھی کوئی کام نہیں کر رہا ہوتا, تو پھر برے خیالات, بری خواہشات اس کے دل کو اپنی آماجگاہ بنا لیتی ہیں اور اس کے دل کو خراب کر لیتی ہیں. اسی طرح بعض چیزیں ان کی کثرت, جیسے کھانے کی کثرت ایک حد سے زیادہ ہو جائے, ایکسیس ہو جائے اس کی, اگر حد سے زیادہ سونا, حد سے زیادہ لوگوں کے ساتھ میل ربط, اسی طرح حد سے زیادہ باتیں کرتے رہنا, فضول گفتگویں کرتے رہنا, لمبی لمبی ڈسکشنز بے فائدہ, یہ چیزیں بھی انسان کے دل کو خراب کرنے والی ہوتی ہیں. تو وہ کام جو انسان کے دل کو خراب کرتے ہیں ان سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. اس کے مقابلے میں وہ چیزیں جو ہمارے دل کو درست رکھتی ہیں ان کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ نیک لوگوں کی صحبت, انسان اگر نیک لوگوں کے پاس اٹھتا بیٹھتا ہے, پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے نا کہ تمہارا بہترین دوست وہ ہے کہ جب تم اس کو دیکھو تو تمہیں خدا یاد آ جائے, جن کو دیکھ کے انسان کو نیکی کرنے کا شوق پیدا ہو, انسان کے اندر نیکی کی تڑپ پیدا ہو. تو ایسے لوگوں کے ساتھ اگر انسان کی دوستیاں ہوں, اٹھنا بیٹھنا ہو, میل جول اور ربط ہو, تو وہ انسان کے دل کی اصلاح ہونا شروع ہو جاتی ہے. اسی طرح موت کی فکر, اصل میں دلوں کی خرابی کی جو جڑ ہے وہ موت کو بھول جانا ہے. جب انسان کو موت یاد ہوتی ہے نا, آخرت کی فکر انسان اپنے دل کے اندر بٹھا لیتا ہے, آخرت کی فکر دل میں جگہ بنا لیتی ہے, تو پھر دل میں خرابی نہیں آتی. پھر دل جو ہے وہ انسان کو نیکی کی طرف لے کے جاتا ہے, برے خیالات اور بری خواہشات اس میں جگہ نہیں بنا پاتے. تو موت کو کثرت کے ساتھ یاد رکھنا, اپنی آخرت کی فکر کرنا, اس کے لیے انسان کبھی کبھی قبرستان چلا جایا کرے. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا نا, كنت نهيتكم عن زیارت القبور, ابتدائی اسلام میں منع کیا گیا تھا کہ قبرستان بلا وجہ نہ جایا کرو. پھر فرمایا فزوروها, چلے جایا کرو, فإنها تذكر الموت, اس نیت سے کہ موت کی جو ہے وہ انسان کو نصیحت حاصل ہو جائے, موت یاد آ جائے. تو یہ جو
چیزیں ہیں یہ انسان کے دل میں نرمی اور رقت پیدا کرتی ہیں، آخرت کی فکر پیدا کرتی ہیں۔ اسی طرح مساکین، غربا، خاص طور پہ یتیم، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے ساتھ میل جول رکھنا، اس سے بھی دلوں کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے۔ اور کبھی کبھار انسان کو اگر موقع میسر آئے تو وہ تیمارداری کے لیے چلے جائے بیماروں کی، کبھی ہاسپٹل کا چکر لگا لے، اس سے بھی دل کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے۔ ایک انسان کا احساس ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا۔ قرآن پاک کی تلاوت یہ ایک بہت اکثر نسخہ ہے دلوں کی اصلاح کرنے کے لیے، دل کی درستگی کے لیے، کہ انسان ترنم کے ساتھ، پیار اور محبت کے ساتھ جتنی کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرے گا اتنا زیادہ اس کا دل جو ہے وہ اصلاح کی طرف مائل ہو جائے گا۔ اور سب سے بڑھ کے کہ انسان اپنے رب سے اس بات کی دعا مانگے، کیونکہ دل تو اللہ کے قبضے میں ہے نا۔ انسان دعا کرے، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا الی طاعتک، پیغمبر علیہ السلام کی یہ سکھلائی ہوئی دعا کہ اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ وَيَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ، اے دلوں کو موڑنے والے، ثبت قلوبنا علی دینک، ہمارے دلوں کو اپنے دین پہ مضبوط کر دے، ثابت قدم بنا دے ہمیں اپنے دین پہ۔ تو جو دلوں کو بنانے والی ذات ہے، جس کے قبضہ قدرت میں ہمارے دل ہیں، اس سے دعا کی جائے کہ یا اللہ ہمارے دلوں کی اصلاح فرما دے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا کثرت کے ساتھ ورد کیا جائے کہ اللہ تیری توفیق کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے، نہ گناہوں سے بچ سکتے ہیں، نہ نیکی کر سکتے ہیں۔ اور پھر گناہوں سے اجتناب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے نا تو اس کے دل پہ نقطۃ سودا، ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ مٹا دیا جاتا ہے، اگر توبہ نہیں کرتا تو وہ لگا رہتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے تو ایک اور نقطہ، پھر اور نقطہ، پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب دل سیاہ ہو جائے نا گناہوں کی کثرت کی وجہ سے، پھر انسان کو نیکی کی توفیق نہیں ملتی، پھر اس کو گناہ کر کے شرمندگی محسوس نہیں ہوتی، پھر اس کو نیکی کر کے خوشی محسوس نہیں ہوتی۔ وہ بڑے بڑے گناہ کرتا ہے، حرام کا مال کھائی جا رہا ہے، وہ جناب لوگوں کی جائیدادوں پہ قبضے کیے جا رہا ہے، موسیقی سنتا جا رہا ہے، نمازیں چھوڑی جا رہا ہے، لیکن اس کو پرواہ تک نہیں ہوتی۔ دل چونکہ اس کا سیاہ ہو چکا ہے، جس طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو انہوں نے گناہ کیے ہیں اس کی وجہ سے ان کے دلوں پہ ایک زنگ سا چڑھ جاتا ہے۔ تو نیکیاں کرنا جو ہے وہ بھی دلوں کو بہتر کرتا ہے، لیکن گناہ جو ہے وہ دلوں کو مردہ کرنے کا سبب بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اپنے دلوں کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، اس کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے۔ اس میں جو پیدا ہونے والے خیالات ہیں، اس میں جو خواہشات جنم لے رہی ہیں، اس کا ہمیں اندازہ ہونا چاہیے، اس کا ہمیں محاسبہ ہونا چاہیے۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ انسان کو اپنے خیالات پہ نظر رکھنی چاہیے، کیونکہ خیالات اس کے الفاظ کا روپ دھار لیتے ہیں۔ جس طرح کی انسان کی سوچ ہوتی ہے نا، جو انسان بے حیائی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے تو اس کی زبان سے بھی بے حیائی کی باتیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر ہم اپنے دل میں برے خیالات کو، بری خواہشات کو، فحاشی اور بے حیائی کو جگہ دیں گے تو ہمارے جسم کے اعضاء بھی بے حیائی اور فحاشی کی طرف جانا شروع کر دیں گے۔ آنکھیں ایسی چیزوں کو تلاش کرنا شروع کر دیں گی، ایسی چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیں گی، کان ایسی چیزوں کے متلاشی بن جائیں گے، ایسی چیزوں کو سننا شروع کر دیں گے، زبان سے ایسے الفاظ نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن اگر اس کے مقابلے میں اگر ہم اپنے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کریں گے، اللہ کی محبت پیدا کریں گے، اس کی عظمت کا احساس، اس کی بڑائی کا احساس پیدا کریں گے، اس کی جنت کی خواہش پیدا کریں گے، اس کی جہنم سے بچنے کا جذبہ پیدا کر لیں گے، اگر ہم اپنے دلوں کے اندر اپنی آخرت کی اور موت کی فکر پیدا کر لیں گے تو اس کا اثر ہمارے جسم کے تمام اعضاء سے ظاہر ہوگا۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم سب کو اپنے دلوں کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے۔ وہ چیزیں جو دلوں کو خراب کرنے والی ہیں، جن میں سے کچھ کا میں نے تذکرہ کیا ہے، جیسے بری صحبت ہے، خالی ذہن ہونا، فراغت بہت زیادہ ہونا، حد سے زیادہ کھانا پینا سونا اور لوگوں کے ساتھ گفت و شنید کرنا، ایک حد سے زیادہ میل ربط رکھنا لوگوں کے ساتھ، اسی طرح گناہوں کی کثرت، یہ چیزیں دلوں کو خراب کرتی ہیں، جبکہ نیک لوگوں کی مجلس، آخرت کی فکر